اس الحمدللہ کہنے سے، شکر کرنے سے کمال یہ ہے، یہ ایسی عجیب اللہ نے ہمیں نعمت دے دی، یہ جملہ دے دیا، یہ جو آیت، اس کی وجہ سے جو صرف امراض ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اب سمجھیے گا جو نقطہ پیش کر رہا ہوں، صرف وہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ مزیدار بات بتانے لگا ہوں، اگلی بات، جب انسان کسی مشکل مرحلے میں پھنس جاتا ہے، اب سمجھیے گا، کسی مشکل مرحلے میں پھنس جاتا ہے اور اس کا ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا کہ میں اس وقت کیا ڈیسیشن لوں، یعنی اس کی ذہنی صلاحیت اس لیول کی نہیں ہوتی کہ میں اس طرف جاؤں یا اس طرف، ہر زاویے میں یہ بات آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی وکیل ہے تو وہ اپنے زاویے سے سوچ سکتا ہے کہ یار میرا کیس لگ رہا ہے، میں کون سا قانون یہ والا پیش کروں، دلیل یہ، مثال ہے۔ ایک آدمی تاجر ہے، بزنس کر رہا ہے، پیسہ لگا رہا ہے، کہاں لگاؤں نہیں لگاؤں، ایک مشکل مرحلہ آ گیا، گھر کے اندر ہے، بچوں کے معاملات چل رہے ہیں، سب ایک اشارہ دے رہا ہوں، بہت سارے مسائل، یار کون سا فیصلہ کیا جائے، بڑا ٹف، ہم اس وقت اٹک گئے اس مرحلے پر آ کر، یہ والا فیصلہ کریں یہ کریں، ذہن ساتھ نہیں دے رہا، دونوں طرف رکاوٹ، یا ہر طرف کے دلائل موجود، کہاں جائیں، کس سمت میں جائیں، کون رہنمائی؟ تو کمال کی بات آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ جب انسان یہ جملہ بولتا ہے، کون سا بول دیجیے، الحمدللہ، یہ بہت بڑی نعمت۔ تو اللہ رب العزت صرف مشکلیں آسان نہیں کہ شکر کیا تھا تو نعمتیں دے گا، وہ تو ہوگا ہی ہوگا، اس سے اگلی بات یہ کہ وہ جو اس کی ذہنی صلاحیت کم ہوتی ہے، وہ جو فکری سوچ کی صلاحیت میں پھنس جاتا ہے، ذہنی صلاحیت میں پسماندگی ہوتی ہے، ترقی نہیں ہو رہی ہوتی، کیا ڈیسیشن لے گا، اپنی عقل کو کیسے بڑھائے، کوئی آلہ تو ہے نہیں کہ باہر سے دماغ میں لگائے اور عقل کو بڑھا دے، ابھی تک تو ایسا ایجاد نہیں ہوا کہ اس کی عقل کو بڑھا دے، اس کے دماغ کو بڑھا دے، اس کی فکر کو بڑھا دے، ایسی ابھی تک کوئی چیز باہر سے انجیکٹ کرو اور وہ قابل بن جائے، نہیں ہوتا ابھی تک۔ لیکن سائنسدان کہتے ہیں بخدا یہ جملہ عجیب ہے، جب بولتا ہے اللہ اس کی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھا دے۔